کچھ چیزوں کی وجہ سے رزق مائنس ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی وجہ سے رزق مائنس ہوتا ہے، وہ چیزوں سے بچنا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو ہو سکتا ہے اس کے پاس تقویٰ ہے اس لیے رزق پلس ہو رہا ہے، توکل کرتا ہے پلس ہو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے پلس ہو رہا ہے، لیکن کوئی وجہ سے مائنس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ مائنس جو ہے اس سے روکنا، بچانا. اور مائنس میں سب سے بڑا مائنس کیا ہے؟ گناہ. گناہ جو ہوتے ہیں وہ مائنس والی چیز ہے. اسی طرح سود. ہاں، سود کے معاملے میں اگر کوئی آدمی ہے تو وہ سود برکت لینے والی چیز ہے. سود کی وجہ سے برکت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال کو ہلاک کرے گا، مال ختم کرتا ہے سود کے کام کرنے والے کو. اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے دکھاوا. دکھاوا. میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں، یہ حدیث بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث صحیح سند سے ہے. امام طبرانی نے جمع کیا ہے، شیخ البانی نے صحیح الجامع حدیث نمبر 943 میں بتایا، حدیث صحیح سند سے ہے. استعینوا علی انجاج الحوائج بالکتمان. مدد حاصل کرو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں، اللہ کی یہ مدد حاصل کرو بالکتمان، انہیں چھپا کر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز یہ کر رہے ہیں، 50 لوگوں کو بتائیں گے میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ محسود. کیونکہ ہر نعمت کے حسد ہوتا ہے، ہر نعمت کے تعلق سے حسد ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں ایک ہیبٹ بناؤ، کچھ آپ کر رہے ہو نا اچھا، کچھ چیز پہ ورک کر رہے ہو، ڈکلیئر کرتے ہوئے مت گھومو، اس کو چھپاؤ. یہاں پہ یہ نہیں بلایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے نہیں کہا جا رہا ہے، دھوکہ دینے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن جو چیز آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استعینوا، مدد حاصل کرو. کیسے مدد حاصل کرو؟ علی انجاج الحوائج، وہ جو تو آپ خواہش ہے، جو ایک چیز کو حاصل کر رہے ہیں، گول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کو کمپلیشن تک پہنچانے کے لیے بالکتمان، چھپا کر. تو اس کے اندر آپ اگر کوئی چیز کر رہے ہو، کوئی نیا بزنس آپ کا آنے والا ہے، دیکھیے مشورہ کرنا ایک بات ہے، آپ نے ڈیسیجن لینا تھا، تب جن کے پاس علم ہے ان سے مشورہ کیا آپ نے استخارہ کیا، مشورہ کیا، ڈیسیجن لیا. اب ڈکلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نظر بھی حقیقت والی بات ہے، نظر بھی لگتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہوتا ہے، یہ نظر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے کام بگڑ بھی جاتے ہیں. کہ آدمی کئی بار ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے میرا کام ہو رہا ہے نہیں ہوا، تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے. تو وہ چیز ہونے دو، پہلے سے کیوں بات کرتے ہو اتنا؟ خاموش رہو، تھوڑا کم بولو. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ خاموش رہنا ایک اچھی چیز ہے، بہت زیادہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیز کے ذریعے بھی مدد ملتی ہے. آپ کوئی چیز کام کر رہے ہو، بہت زیادہ ڈکلیئر کرتے ہوئے مت جاؤ، یہ ایک اہم بات ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں شروع میں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، بعد میں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، تھوڑا دکھاوے کی نیت ہوتی ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے غرور اور گھمنڈ. اگر غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو بہت سی مثالیں ہیں. فرعون کا کیا ہوا معاملہ؟ غرور اور گھمنڈ تھا اس کے پاس. قارون کا کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ سورہ کہف میں جو پڑھتے ہیں، وہ شخص جس کے پاس باغ تھا لیکن غرور تھا، میرے پاس یہ ہے، اس کا کیا ہوا؟ پورا باغ خراب ہو گیا، بگڑ گیا. تو غرور اور گھمنڈ سے بھی چیزیں ختم ہوتی ہیں. تو کبر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، ہاں دکھاوا ہے، اللہ کو نہیں پسند یہ سب چیزیں. یہ سب دکھاوے کے لیے. جیتے کیوں ہو بھائی؟ اپنے لیے جیو، دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتے ہو. تو دکھانے کے لیے جینا اللہ کو نہیں پسند ہے، میں یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، چھوڑو. جو ہے اللہ کی نعمت، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن یہ دکھاوے کے لیے یہ سب چیزیں کرنے سے کام بگڑتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے 9 پوائنٹس دیکھے، اس کے اندر جو پلس ہو رہا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز مائنس بھی کام کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو آپ یہ سب چیزیں کریے، ایمان کے ساتھ کریے، بھروسے کے ساتھ کریے. ایسے مت کرنا ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. یہ بھی جو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں نا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ وہی کرے گا تمہارے ساتھ جو تم سوچتے ہو. انا عند ظنی عبدی بی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. جو سوچتے ہو کہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، آج درس سنا ہو تو ٹرائی نہیں، یقین کے ساتھ کرو. ہاں کرو، یقین کے ساتھ کرو. استغفار کرنے سے اللہ رزق میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، سوال ہی نہیں ہوتا نہیں ہونے کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا. تو میرے بھائیوں یہ 10 پوائنٹس ہیں. تو 10واں پوائنٹ کیا تھا؟ جو موانع ہے، جو اسے روکنے والی، جو رزق کو کم کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا. ہاں ان سے بچنا، تاکہ وہ رزق جو 9 پوائنٹ میں پلس کرنا سیکھے. تو 10واں پوائنٹ بہت ضروری تھا تاکہ مائنس نہ ہو جائے سب کے سب. وہ 10واں پوائنٹ سیو کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہمارا جو رزق ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا، جو ہم نیک کام کریں اس کے ذریعے جو رزق ملنا تھا اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آخر میں میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کے لیے کو مقصد نہیں بنانا چاہیے. اور اصل جو رزق ہے وہ آخرت کا رزق ہے.
تو 10واں پوائنٹ کے بعد آخری کنکلوژن یہی ہے کہ وہ آخرت کا رزق پانا یہ بہت ضروری ہے. دنیا کی زندگی اصل میں آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے جو کرتا ہے اللہ اچھا ہی کرتا ہے. یاد رکھو، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کتنا برا ہوا. لوگ بھی بولتے ہیں تمہارا جتنا برا ہو گیا تمہارے ساتھ. کیا برا ہوا؟ مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے. مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، ہر حال میں خیر ہی ہے اس کے لیے، ہر حال میں خیر ہے. بولے ابھی یہ ہو گیا، یہ چارجز بڑھ گئے، یہ چارج لگ گئے، ہر حال میں خیر ہی ہے مومن کے ساتھ. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، کسی کے ساتھ نہیں، یہ صرف مومن کے ساتھ ہے. ان اصابتہ سرا، خوشی آتی ہے، شکر فکان خیر لہ، شکر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے. وان اصابتہ ضرا، پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر لہ، صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو حلال رزق پانے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.